ترمذی ان کے پاس موجود تھی لیکن استاد سے ترمذی کا سماع حاصل، یہ عجیب سی بات ہے۔ لوگ تو یہ کہتے تھے کہ نہیں ترمذی ان کے پاس تھی ہی نہیں، لیکن میں نے جو مطالعہ کیا سنن کبریٰ البیہقی کا تو 10 جگہ میں نے دیکھا اس کے اندر کہتے ہیں ہاکذا فی کتاب ابی عیسیٰ الترمذی، جس کا مطلب ان کے پاس ترمذی موجود تھی لیکن اس سے روایت نہیں کر سکتے تھے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے کہ استاد سے سماع حاصل نہیں، سماع حاصل ہو اور پھر استاد اس اجازت دے دے، جب تک اجازت نہ دے یہ کہنے کی اجازت نہیں، یہ شاگرد کو میں نے ہمارے استاد نے ہم کو حدیث بیان کی، آگے بتائیں کہ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات بیان کریں گے۔ بہت طویل قصہ ہے۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ محدث کے پاس گئے حدیث حاصل کرنے کے لیے، یہ بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے۔ حدیث حاصل کرنے کے لیے گئے، استاد نے کچھ بیان کیا، امام نسائی استاد نے بیان کیا، حارث ابن مسکین نامی استاد نے، اور امام نسائی کو تھوڑا سا کچھ اعتراض کا اشکال پیش کیا، کچھ باتیں چونچیرا کی پوچھی، استاد کو بڑا غصہ آیا، نکل جاؤ یہاں سے، نکال دیا استاد۔ امام نسائی کو استاد نے اپنے مجلس سے نکال دیا۔ دوسرے امام نسائی بڑی پریشان، اتنا لمبا سفر کر کے آئے تھے، اتنے بڑے عالم سے حدیث حاصل کرنے کے لیے اس نے مجلس سے نکال دیا۔ اب رات بھر بڑے پریشان رہے امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ، لیکن انہوں نے دیکھ لیا کہ ہاں کون کون لوگ ان کے درس میں بیٹھتے ہیں۔ 10-5 سے ملے اور ملنے کے بعد کہا بھائی وہ استاد جہاں جس طرح سے ٹیک لگا، اتنا بڑا مجمع ہوتا تھا کہ گھر میں کوئی جگہ نہیں، تو یہ بڑے بڑے جو باغات ہوتے تھے وہاں درختوں کے نیچے بیٹھ کلاس چلتی تھی، جس بڑے درخت سے ٹیک لگا کر کے بیچتے ہیں استاد، تم لوگ خاموش رہنا، جب وہ درس شروع کریں چپکے سے میں درخت کے پیچھے آ کر کے جتنی حدیثیں بیان کریں گے میں سن لوں گا، چلو۔ اور واقعی جیسے کہ مخلص ساتھی تھے، ساتھی نے دیکھ لیا چھپا ہوا ہے نسائی، لیکن بتا نہیں سکتے کیوں، ارے اتنی دور سے بیچارہ آیا ہوا ہے، اس کو حاصل کر لیں گے۔ دو استاد ناراض ہو گئے، غصہ ہو کر کے مجلس سے بھگا دیا ہے، محروم کیوں ہو؟ امام نسائی کئی دن پیچھے بیٹھ کر کے چپکے سے حدیثیں سنتے اور نوٹ کرتے، اور جب ختم ہوتا تو استاد سے نہیں ملتے بلکہ استاد کو پتہ نہ چلے۔ اللہ اکبر! امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث حاصل کی، سماع حاصل ہوا، لیکن اجازت نہیں ہے۔ استاد کیا کہتا؟ قد اجزت له ان يروي عني هذه الحديث، ان کے امام نسائی کی لکھی ہوئی چیز کو نظر ثانی کرتا، یا امام نسائی سے کہتا تم پڑھو میں اپنی اصل سے دیکھ کر کے سنتا ہوں، مقابلہ کرتا ہوں، پھر اجازت دیتا۔ اور امام نسائی یہ کر نہیں سکتے تھے اس استاد سے، لیکن امام نسائی نے زندگی میں کبھی اس کو اپنا عیب نہیں سمجھا۔ آج سنن نسائی اٹھا کر بھی ہے تو کہتے کیا ہے، ہم کو تو اجازت نہیں ملی لیکن استاد پر پڑھی جا رہی تھی میں نے سن لیا۔ پوری سنن نسائی میں جہاں اس استاد کی حدیث نقل کریں گے واضح کر دیں گے بھائی حدیث سنی لیکن بغیر اجازت کے، میں اجازت ملے گی پھر اس کے بعد کیا روایت ہوگی۔ اب ذرا اصل سے برابر مقابلہ ہوتا رہے گا تو اب غلطی کا امکان نہیں رہتا، الا ماشاء اللہ کبھی کوئی غلطی ہو، اور اگر کہیں ایک نسخے میں غلطی ہوگی تو دوسرے نسخہ کے مقابلے سے اس کی تصحیح ہو جاتی ہے۔ اسی لیے منکرین حدیث کا یہ کہنا کہ اتنی پرانی حدیثیں، اتنی جنگیں ہوئی اور اتنے بارش آئے ہوئے، اتنے سیلاب ہوئے، پتہ نہیں کتابیں کہاں چلی گئی، علماء انسان ہی تھے، محدثین اپنی زبان سے، زبانی سے پر کام نہیں چلا، زبانی تو ایک ذریعہ تھا، ورنہ اصل اعتماد کس پر ہوتا تھا؟ لکھی ہوئی چیز پر، اور لکھی ہوئی چیز پر بھی اعتماد نہیں ہو سکتا تھا جب تک کہ سامنے والا اجازت نہ دے دے۔ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کی بات میں نے بتائی،
ترمذی موجود تھی، کیوں کہتے ہاں کذا وجدت فی کتاب ابی عیسیٰ الترمذی، ایسے ہی یہ روایت مجھے کہاں ملی؟ اس کو وجادہ کہتے، کیا کہتے ہیں؟ نہیں، واو سے، ہاں اللہ محدثین کی اصطلاح ہے، ہم نے ایسے ہی پایا امام ترمذی کی کتاب میں، یہ نہیں کہتے کیا ہم نے روایت کیا، تو ایک تو یہ ہوتا ہے، تو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ ہر جگہ دوڑ دوڑ کر کے سماع حاصل کیا، اور سب سے انہوں نے حدیثیں اکٹھا کی، جن میں امام بخاری، امام احمد بن حنبل، امام اسحاق بن راہوے، اور اسی طرح سے یحییٰ ابن یحییٰ النیسابوری اور عبداللہ ابن مسلمہ القعنبی رحمہ اللہ، یہ بڑے مشائخ میں سے، اور ان میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے بہت ہی زیادہ گہرا ربط تھا، کس کا؟ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کا۔ اسی لیے جب سارے لوگ، گزشتہ درس میں نے بتایا ہے، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ امام بخاری کے پاس بیٹھتے اور پوچھتے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب حدیث بیان کرتے، اور ایسی باریکیاں، ایسی نکات امام بخاری کبھی کبھار بیان کر دیتے تھے کہ امام مسلم رو پڑتے تھے کہ اللہ تعالیٰ یہ انسان کیا، کون سے مخلوق کو نے پیدا کیا جس کے اندر اتنا علم موجود ہے، اور کبھی جوش میں آتے کہتے یا استاد یا امیر المومنین فی الحدیث، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو یہ لقب جس نے امیر المومنین فی الحدیث، یہ سب سے پہلے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو یہ لقب دیا، یا امیر المومنین فی الحدیث قدم رجلیک، ذرا اپنے پیر لمبا تو کرے، اور جا کر کے چوم لیتے تھے، پیشانی چوم لیتے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے اس طرح سے ان کا گہرا تعلق تھا، اسی لیے جب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، بہت سارے لوگوں نے اختلاف کیا، جن میں خاص طور سے محمد بن یحییٰ الزہلی، یہ نیشاپور جہاں کے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ تھے، امام مسلم ان سے بہت حدیثیں نوٹ کیے تھے، اور ان سے سن کر کے سوالات کر کے بہت سارے حدیث کے نکات اور راویوں کے بارے میں اونٹوں پر لادی جاتی تھی ان کی کتاب۔ ایک دن امام محمد بن یحییٰ زہلی رحمۃ اللہ علیہ نے، اچھا خلق قرآن کے مسئلے میں بہت ہی متشدد تھے، کون؟ امام محمد بن یحییٰ الزہلی، امام زہلی بڑے متشدد تھے۔ ایک دن امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ مجلس میں تھے، انہوں نے زہلی نے اعلان کیا بھائی کل ہم بخارا کی طرف جائیں گے اور محمد بن اسماعیل سے ملاقات کریں گے، چلو جس کو چلنا ہے ہمارے ساتھ چلو، بہرحال چلے۔ اب محمد بن یحییٰ زہلی کی کا حلقہ درس جو ہے ذرا متاثر ہو رہا تھا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف پوری پبلک جا رہی تھی، چلو دیکھتے ہیں بول کر کے آتے ہیں، لیکن انہوں نے اپنے شاگردوں سے کہا بھائی کوئی سوال نہ کرے، ملاقات کر کے آتے ہیں، نہیں کچھ ہوتے ہیں ذرا چلبلے جس کو کہتے ہیں، پھر مارنے والے یا چھیڑ چھاڑ کرنے والے۔ ایک اٹھا، بخاری صاحب قرآن کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ سب سے بڑا فتنہ وہ تھا، کیا؟ القرآن مخلوق، یہ سب سے بڑا فتنہ تھا۔ لیکن امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور امام بخاری یہ بڑے بڑے محدثین کھڑے ہو گئے جنہوں نے اس فتنے کو دبایا، آج الحمدللہ اس کا نام نشان ہی ختم ہو گیا۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیے گا، اللہ اکبر، امام بخاری، امام احمد بن حنبل 40,000 کوڑے اس عقیدے پر، القرآن و کلام غیر مخلوق، اتنی قربانیاں دی، 40,000، اللہ اکبر، درے کھائے، جیلوں میں رہے، ساری پابندیاں لگائی گئی، اور ہمارے یہاں کا، ہمارے ہندوستان کا سرکاری مولوی نے کیا کہہ دیا اپنے مشہور کتاب الرسالہ میں، اللہ اکبر، ماہانہ میں، وہ تو ایک احمد بن حنبل